السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ حدیث نمبر 195، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلامی لا ینسخ کلام اللہ۔ اور حضرت جابر انہوں میں ہو ضمیر کا مرجع راجع ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اس سے پہلے والی حدیث کے راوی وہی ہیں اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، وکلام اللہ ینسخ کلامی، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، وکلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا، اور اللہ کا کلام ایک دوسرے کو منسوخ کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ منسوخ کا لفظ آیا ہے نا، منسوخ یہ نسخ سے بنا ہے۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، تبدیل کر دینا، چینج کرنا، اور شریعت میں نسخ کہتے ہیں کہ دین و ملت کے کسی کام کی بہتری کے لیے شریعت کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینے کا نام نسخ ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا، در حقیقت یہ پہلے حکم کی مدت کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ یعنی یہ حکم اسی مدت تک مشروع اور قابل عمل تھا، بعد کے لیے اب نہیں رہا۔ تو واقع میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ پہلا حکم بظاہر بیان وقت سے مطلق تھا، تو منسوخ ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ گویا اس کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ منسوخ کی تعریف ہوئی، نسخ کی تعریف ہوئی، اور نسخ کی کل 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ حدیث کے اس پورے متن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث کی کل 3 قسمیں ہیں، حدیث کی کل 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے لیے کیا بن جائے، ناسخ بن جائے، ہے نا، قرآن کا نسخ قرآن کے ساتھ۔ دوسرا ہے حدیث کا نسخ حدیث سے، یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کے لیے کیا بن جائے، ناسخ بن جائے۔ تیسرا ہے قرآن کا نسخ حدیث سے، قرآن کا نسخ حدیث سے، یعنی کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کی کوئی آیت کیا ہو جا رہی ہے، منسوخ ہو جائے۔ اور چوتھی قسم ہے حدیث کا نسخ قرآن پاک سے، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت سے حدیث کیا ہو جائے، منسوخ ہو جائے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام، ٹھیک ہے، اس کے اندر چینجنگ، اس کے اندر نسخ حدیث رسول کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کیا کتاب اللہ کو احادیث رسول سے، سنت سے منسوخ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس حوالے سے اختلاف ہے۔ امام ثوری، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ سے منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس طرح سے یہ کیا ہے، جائز ہے، یعنی کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ سے منسوخ کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا بھی ہے۔ جیسے دیکھ لیں کہ حدیث میں ہے نا، لا وصیۃ للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو اس سے جو آیت میراث والی آیتیں ہیں جس میں وارث کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ حکم کیا ہو جا رہا ہے، منسوخ ہو جا رہا ہے۔ تو کتاب اللہ کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے احادیث رسول کے ذریعے سے۔ اس پہ ایک تفصیل ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث میں جو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے تو یہ بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی حدیث قرآن کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی۔ جب ناسخ نہیں بن سکتی ہے تو پھر کیسے جو ہے چوتھی یہ قسم بیان کی گئی ہے کہ کلام اللہ کو منسوخ کر سکتا ہے، کلام اللہ کی آیت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے حدیث رسول کے ذریعے سے؟ پھر اس حدیث کا جواب کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حدیث سے قرآن
کہ حکم کو تو منسوخ کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت منسوخ نہیں ہو سکتی ہے، سمجھیں؟ اور حکماً بہت سی آیتیں احادیث سے منسوخ ہیں لیکن تلاوت منسوخ نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بتایا لا وصیۃ للوارث، تو لا وصیۃ للوارث سے کیا ہوا کہ یہ وارث کے لیے جواز وصیت ثابت کرنے والی جو آیات ہیں وہ کیا ہو جا رہی ہیں؟ منسوخ ہو جا رہی ہیں۔ اچھا، ایسے ہی حضور کا فرمانا کہ انبیاء کی میراث نہیں بٹتی، تو حضور کے حق میں آیت میراث کی کیا ہو گئی؟ ناسخ ہو گئی، ناسخ ہے۔ ایسے سجدے تعظیمی کا جواز قرآن سے ثابت ہے مگر حدیث سے منسوخ۔ یہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ احادیث رسول سے کتاب اللہ کا نسخ ہو تو سکتا ہے لیکن یہ نسخ تلاوتاً نسخ نہیں ہوگا بلکہ حکماً نسخ ہو سکتا ہے، جیسے کہ حکماً کی میں نے کئی مثالیں پیش کر دی ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں حدیث سے یہاں پر جو کلامی کا لفظ آیا ہے نا، کلامی سے مراد ہو سکتا ہے حضور کے اجتہادات ہوں، اور حضور کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ میرا اجتہادی کلام حکم قرآنی کو منسوخ نہیں کرے گا، اور یہ بات واضح ہے۔ تو حدیث سے جو ہے اس تمثیل سے حدیث کی کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل وضاحت ہو جاتی ہے، یعنی میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ وَكَلَامُ اللَّهِ يَنسُخُ بَعْضُهُ بَعْضًا، اور اللہ کا کلام ایک دوسرے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ 3 قسمیں تو ہو گئے، چوتھی قسم نہیں بیان کی گئی۔ وہ چوتھی قسم کیا ہے کہ کیا اس کو یوں کہیں کہ میرا کلام میرے بعض کلام کو کیا کر سکتا ہے؟ منسوخ کر سکتا ہے، یا اس کو عربی میں یوں کہہ سکتے ہیں کلام الرسول ينسخ بعضه بعضا۔ یہ حدیث نمبر 95 تھی۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 196۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری حدیثیں بعض کو منسوخ کر سکتی ہیں، کنسخ القرآن، نسخ قرآن کی طرح۔ دیکھیے یہ چوتھی قسم کو جو ہے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ 3 قسمیں تو وہاں ہو گئی نا، لیکن 195 میں، اور نسخ کی چوتھی قسم 196 کے اندر ہے جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ ہماری بعض حدیثیں بعض کو کیا کر سکتی ہیں؟ منسوخ کر سکتی، کنسخ القرآن، جیسے کہ قرآن کی بعض آیتوں کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ ناسخ ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ حدیث گویا کہ ناسخ بن گئی اوپر والی حدیث کے لیے۔ ایک وضاحت یہ بھی کر سکتے ہیں، اوپر والی حدیث میں کیا کہا گیا تھا؟ کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اور اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہماری حدیث بعض کو کیا کر سکتی ہے؟ منسوخ کر سکتی ہے، کنسخ القرآن، جیسے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض کو کیا کر دیتی ہیں؟ منسوخ کر دیتی ہیں۔ تو منسوخ کی کل 4 قسمیں ہو جا رہی ہیں، میرے خیال سے ناسخ تو نہیں بن پائیں۔ خیر، ہاں، ایک وضاحت اس کی یہ ہے، جیسے دیکھیں حضور یہ حدیث میں کیا کہا گیا کہ ہماری بعض حدیثیں بعض کے لیے ناسخ بن سکتی ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں، جیسے کہ حضور کی حدیث ہے نا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اس کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر ناسخ اور منسوخ دونوں جمع کر دیے گئے ہیں، پہلے منع کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کیا کر دیا گیا؟ ثابت کیا گیا کہ تم اب جو ہے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو گویا ناسخ اور منسوخ اس حدیث کے اندر جمع ہے۔ اسی طرح جو مثال نسخ السنت بالقرآن، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے سنت کو منسوخ کرنا، اس کی مثال جیسے کہ آیت قبلہ دیکھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، آیت نازل ہوئی کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیں، تو یہ سنت کو منسوخ کرنا ہوا کس کے ذریعے سے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں۔ حدیث نمبر 197، وعن ابی ثعلبہ الخشنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی یہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، ابو ثعلبہ ان کی کنیت ہے، لیکن اصل نام جو ہے ان کا جرثم بن ناشر ہے، اور قبیلہ قزا کے رہنے والے تھے، اور بیعت رضوان میں جو صحابہ نے بیعت کی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، ان میں آپ بھی شامل تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، تو پھر قوم کے افراد ایمان لائے، اسلام سے قریب ہوئے، اور آپ نے ملک شام میں سکونت اختیار فرمائی، اور وہیں آپ کا وصال مبارک 75 ہجری میں ہو گیا۔ آپ کے کل مرویات کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں، فلا تضيعوها، تو اس کو ضائع نہ کرو۔ فرائض یہ فریضہ کی جمع ہے نا؟ تو فریضہ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جس کے کرنے پر بندے کو ثواب ملے اور چھوڑنے پر گناہ ہو، جیسے عبادات وغیرہ کے معاملے میں دیکھ لیں۔ ایسے ہی صحاح میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ فرض وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا گیا۔ تو فرض کو فرض اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فرائض یہ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں اور حدود ہیں، سمجھے، اس لیے فرض کو فرض کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً فرض اس کو کہتے ہیں، اس فعل کو، اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے والے کو کی شرعاً تعریف کی جائے، اور اس کے تارکین کی، اس کے چھوڑنے والوں کی، جان بوجھ کر چھوڑنے والوں کی مذمت کی جائے۔ اسی کا مترادف واجب ہے امام شافعی کے نزدیک، یعنی فرض کے مترادف وہ واجب کو قرار دیتے ہیں امام شافعی۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے کہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ فرض ایک فرض عملی ہوا کرتا ہے کہ جس کے کرنے والے کو، جس کے چھوڑنے والے کو کیا دیا جاتا ہے، عذاب دیا جائے گا، لیکن اس کا عذاب فرض کے عذاب سے کیا ہوگا، کم ہوگا۔ یہ ایک فرق ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض واجب دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن امام شافعی کے نزدیک فرض اور واجب دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، دونوں مترادف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، فلا تضيعوها، تو اس کو ضائع نہ کرو، ہے نا، یعنی جو بھی فرائض ہیں، چاہے وہ نماز کے ارکان ہوں، یا پھر جو ہے وہ ایسے ہی ریا سے بچنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ سب کے سب ایسے فرائض ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی معرفت کے لیے پیدا کیا، لیعرفون، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ تو اپنے آپ کو عمدہ خصائل سے مزین کرنا اور برے اوصاف سے اپنے آپ کو خالی کرنا، یہ بھی فرائض میں سے ہیں۔ تقوی، زہد، استقامت، اخلاق حمیدہ، یہ ساری چیزیں فرائض میں سے ہیں جس کی پاسداری انسان کو کرنا چاہیے۔ فلا تضيعوها، ان فرائض کو ضائع نہ کرو، ان کو یوں ہی نہ گواؤ، بلکہ ان فرائض پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فلا تنتهكوها، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو معاصی ہے، جو گناہ کی چیزیں ہیں، جیسے مردار کا کھانا، خون پینا، فلا تنتهكوها، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے جائے کہ تم مردار کو کھا لو یا خون کو پی لو، ہے نا۔ تو اسی کی وضاحت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 32 کے اندر، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو جو بھی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، قریب بھی نہ جاؤ، چاہے جائے کہ تم اس کام کو کرو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی انتہاک کا لفظ آیا ہے نا، انتہاک کا اصل معنی ہوتا ہے شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے خلاف انسان کا عمل کرنا، یہ انتہاک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی جو ہے صوفیہ کے نزدیک آپ دیکھ لیں، صوفیہ کہتے ہیں شیطان کی پیروی کرنا، خواہش نفس کی پیروی کرنا، دنیا کی طرف توجہ ہو جانا، آخرت سے اعراض ہو جانا، یہ سب کے سب بھی حرمات الہی میں سے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ وحدد حدودا، اور اللہ رب العزت نے چند حدود مقرر فرمائے ہیں، فلا تعتدوها، تو اس حدود سے تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ ایک دائرہ اللہ رب العزت نے شریعت کا بنا رکھا ہے،
اس شریعت کے اس دائرے کو پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سمجھ جائے کہ اس کی وضاحت اس حدیث پاک سے بھی ہو جاتی ہے جس میں صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کھلے ہوئے دروازے ہیں جس پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، تو اس دروازے کے پاس جا کر کے پردے کو ہٹانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ شریعت میں وہ یوں سمجھے کہ محارم الہی ہیں، وہ حدود الہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک حد بنا رکھی ہے کہ اس کے اندر تم جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اب جیسے کہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے نا، ظلم ہے، یہ سب اللہ رب العزت نے حدود بنا رکھے ہیں، اس کے یہ سب کام نہ کرو، اور نہ ہی اس میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرو۔ کسی کو قتل کر دینا، بلا قصور کسی کو مارنا، ہے نا، تو تجاوز نہ کرنا حد سے، ٹھیک ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ یعنی جو بھی اللہ رب العزت نے محرمات، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو فواحش ہیں، جو فواحش محرمہ ہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ حدود الہی ہیں۔ اسی کو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے آگے تجاوز نہ کرو۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ رب العزت نے سکوت اختیار فرمایا ہے نا، من غیر نسیان، بغیر نسیان کے، بغیر بھولے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بھول کر کے خاموشی اختیار کی گئی، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، تو اس لیے اس بارے میں کبھی گفتگو نہ کرو۔ اب جیسے کہ اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، جو آیات ہیں، ان آیات میں جو انسان غور و فکر کرے، لیکن وَلَا تَتَفَكُّرُ فِي ذَاتِ اللّہ، اللہ کی ذات پہ غور و فکر نہ کرے کہ اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کہاں سے آیا، اللہ کا خالق کون ہے، ان سب چیزوں میں جو ہے انسان غور و فکر نہ کرے۔ ہاں، اگر اس طرح کے اعتراضات اور سوالات سامنے آ رہے ہیں تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے غور و فکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ان کو معقولی اور نقلی جواب دیا جا سکے۔ ایسے ہی آیت متشابہات ہیں، اس میں بھی جو ہے غور و فکر زیادہ نہ کریں۔ کیا تقدیر کا مسئلہ ہے، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، اور کچھ چیزوں سے اللہ رب العزت نے سکوت اختیار فرمایا ہے بغیر کسی نسیان کے، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اس لیے اس بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہ کرو۔ روى الأحاديث الثلاثة الدارقطنی، تینوں حدیث کی روایت دارقطنی نے کی ہے۔ یہ جو آپ 195 96 97 جو آپ نے پڑھی ہے نا، ان تینوں حدیث کی روایت امام دارقطنی نے کی ہے۔ اب اس کے بعد سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے کتاب العلم، انشاءاللہ۔